PQN صاحب آپ کی اسی سوچ کی وجہ سے آج آپ کی یہ حالت ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں قسمت ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی اپنی، بس قسمت ایسی ہے، ورنہ اس دفعہ تو جتنا جوش و خروش پایا جا رہا ہے الیکشن میں، جتنی ہلہ ہوئی ہے، میری بڑی خواہش تھی اور سوچ یہی تھی کہ اس دفعہ تو میرا نام بڑا پورے حلقے میں پاپولر ہو جائے گا، مگر بدقسمتی میرے حلقے میں جو دوسرے لوگ کھڑے ہیں بڑی بڑی پارٹیوں کے، ان کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ وہ پاپولر بندے چار کھڑے ہوتے، چلو کیمرے لے کے، جو میڈیا والے ہیں وہ میرے حلقے میں پھرتے، کہیں کسی تار کے ساتھ لٹکا ہوا یا درخت کے ساتھ چمٹا ہوا میرا بینر بھی ان کے کیمرے کی زد میں آ جاتا، میرا نام بھی ٹی وی پہ آ جاتا۔ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے جنید صاحب، اور ایسی کوئی بات۔ PQN صاحب اگر آپ کی یہی خواہش تھی تو پھر تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ عمران خان یا نواز شریف کے مقابلے پہ آ جاتے۔ یہ تو ان سے پوچھیں، وہ دونوں ڈر گئے، وہ نہیں کھڑے ہوئے میرے حلقے، ورنہ میں تو تیار تھا، میں تو نہیں کہیں بھاگا، میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں۔ وہ ادھر ادھر جا کے جو دوسرے حلقوں میں کھڑے ہو رہے ہیں ان سے کہیں میرے حلقے سے کھڑے ہوں، پھر میں ان کو بتاؤں کہ میں کتنے ووٹ لیتا ہوں، وہی نہیں کھڑے ہوئے۔ دوسرا ایک آپشن یہ بھی تھا کہ کسی ایسے کینڈیڈیٹ کے سامنے مد مقابل میں کھڑا ہو جاتا جس سے میری بھی پبلسٹی ہو جاتی، مسرت شہین کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا یا میرا کی ماں کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا۔ میں نے تو جنید صاحب فلم سٹار سائمہ سے کہا کہ پلیز آپ میرے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں الیکشن پہ، آج کل آپ فارغ ہیں، میری ذرا پبلسٹی ہو جائے گی۔ آگے سے کہتی ہیں تمہیں کس نے کہا میں فارغ ہوں؟ نور صاحب روٹی تندور سے کھاتے ہیں، مجھے گھر میں ہانڈی روٹی کرنی ہوتی ہے، میں نہیں فارغ، چلو دوڑو یہاں سے۔ آپ کو پتہ ہے سندھ کے ایک صوبائی حلقے سے ہیر اور سسی کے درمیان بھی مقابلہ ہے۔ اب دیکھیں نا، صرف اتنی بات تھی وہ کتنا پاپولر ہے۔ PS 85 سے MQM کی طرف سے ہیر سوہو اور پیپلز پارٹی کی طرف سے سسی پلیجو الیکشن لڑ رہی ہیں، اب دیکھیں کے خلاف کھڑی ہیں۔ سسی نام ہی پاپولر ہے، اب کاش میرا نام پنو ہوتا تو میں اسی حلقے سے لڑ لیتا، یہی پبلسٹی ہو جاتی کہ سسی پنو آمنے سامنے۔ ایک اور فوک کریکٹر ماروی اور ماروی میمن بھی ٹھٹھا سے ہی الیکشن لڑ رہی ہیں۔ جی 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 جی، یہ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قسمت ہی کچھ لوگوں کی اچھی بنائی ہوئی ہے کہ وہ پاپولر ہو جاتے ہیں کسی اور وجہ سے۔ سر ویسے بڑے بڑے دلچسپ حلقے ہیں جو بڑے پاپولر ہیں عوام کے اندر، اور عوام کو بہت شدت سے انتظار ہے ان حلقوں کے نتائج کا کسی بھی حوالے سے۔ جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی لوگوں کی نظریں لاہور کے ایک حلقے پہ لگی ہوئی ہیں جہاں سے عمران خان صاحب سردار ایاز صادق کے مقابلے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہاں، اب سردار ایاز صادق صاحب وہ شخصیت ہیں جو پہلے تحریک انصاف میں تھے، بلکہ اس کے بانیوں میں سے تھے، اچھا، اور اسی حلقے سے وہ شکست کھا چکے ہیں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر، اور اس کے بعد وہ عمران خان صاحب یعنی اپنے سابق قائد کو بھی ہرا چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر وہ مد مقابل۔ واہ 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 واہ، اور عمران خان صاحب کی اس وقت بڑی پاپولیرٹی اور بڑی فورس میں ہے وہ، کانٹے کا مقابلہ ہے۔ اور ان کے نیچے MP تحریک انصاف کے میاں اسلم اقبال ہیں، وہ آزاد امیدوار کے طور پہ بڑی ہیوی میجورٹی سے جیتے ہوئے ہیں۔ ہاں، میاں اسلم اقبال کے تحریک انصاف میں آنے سے عمران خان کو بہت زیادہ بوسٹ ملا ہے۔ ہاں، اور اس کے مقابلے میں MP کے طور پہ نون لیگ کی طرف سے اختر رسول ہیں۔ بڑے بڑے دلچسپ حلقے ہیں جی اس وقت۔ اچھا، راول پنڈی کا ایک حلقہ جہاں سے شیخ رشید احمد صاحب کانٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی عوام کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب عمران خان کی حمایت کے باوجود یہ الیکشن لوز کر گئے تو یہ ان کی زندگی کا غالباً آخری الیکشن ہوگا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اور پھر یہ ہے کہ پچھلے 5 سال سے شیخ رشید صاحب ہر چینل کے اوپر ہر پروگرام میں بیٹھ کے بڑی گرم گفتگو کرتے رہے ہیں، بڑے اچھے مقرر رہے ہیں، بلکہ ان کے متعلق یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جس پروگرام میں بیٹھتے ہیں اس کی ریٹنگ جو ہے وہ بڑی ٹاپ پہ چلی جاتی ہے۔ لیکن PQN صاحب یہی شیخ رشید احمد صاحب پچھلے عام انتخابات میں اپنی ضمانت بھی ضبط کروا بیٹھے تھے اور اس کے بعد ضمنی الیکشن میں بھی بری طرح ہار گئے۔ ہاں ہاں، بہت بری طرح ہارے تھے، اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ہارنے کے بعد جب سکرین پہ آئے تھے تو کچی بستی تھی، بدوما دین والی مائی لگ رہا ہے۔ PQN صاحب کراچی کا بھی ایک حلقہ ہے جس کے نتیجے کا لوگوں کو شدت سے انتظار ہے، اور وہ ہے لیاری، جہاں سے نبیل گبول صاحب پہلی بار MQM کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اسی حلقے سے الیکشن لڑ کے جیتتے بھی رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے یہ، گڑھ ہے، اور اس بار وہ MQM کی طرف سے لڑ رہے ہیں، جس کے بارے میں وہ ایک ٹاک شو میں بہت یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ MQM ساری زندگی بھی
لیاری سے الیکشن لڑتی رہے تو کبھی نہیں جیت پائے گی. اب وہ اسی ایم کیو ایم کی طرف سے خود لڑ رہے ہیں. ہاں اس بارے میں ایک صحافی نے بھی ان سے سوال کیا تھا تو گبول صاحب یہ بات قبول کر گئے, اپنا گول کر گئے. اچھا پی کیو این صاحب ایک اور بہت دلچسپ حلقہ ہے. ہمارے بورے والا ویاڑی سے نذیر جٹ صاحب ایک کینڈیڈیٹ تھے جو ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. اس بار انہوں نے اس نظام سے بدلہ یوں لیا ہے کہ خود تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, انہوں نے اپنی فیملی کے 6 لوگوں کو کھڑا کر دیا. جی 2 بیگمات کو, 2 بیٹیوں کو اور 2 بھتیجوں کو. یعنی انہوں نے ایک کی جگہ پہ 6 بندے کھڑے کر دیے. او ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اچھا پی کیو این صاحب ایک اور حلقہ ہے جس پر پورے پاکستان کی نظریں گڑی ہوئی ہیں, وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ کون سا جی؟ گجرات کا چودھری پرویز الہی صاحب کا حلقہ, اور ان کے مقابلے پر کھڑے ہیں چودھری احمد مختار صاحب. دونوں چودھریوں کا مقابلہ ہے اور لوگوں کو اس نتیجے کا بھی بہت شدت سے انتظار ہے کیونکہ دونوں طرف سے بہت دعوے کیے جا رہے ہیں اور حقیقتاً وہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا. ہاں نہیں یہ دونوں ہی واقعی بہت ہی زوردار لوگ ہیں. اگر چودھری پرویز الہی صاحب ادھر بڑے تگڑے چودھری ہیں تو چودھری احمد مختار صاحب کی بھی ادھر کوئی گولیوں ٹافیوں کی دکان نہیں, وہ بھی بڑے تگڑے ہیں. اور ایک حلقہ آپ بول رہے ہیں جمشید دستی کا, پہلے تو وہ نااہل قرار دیا گیا, پھر جب اسے منظوری ملی ہے الیکشن لڑنے کی تو اس کے بعد اس کے پاس پی کی ٹکٹ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اب بندہ وہ پیپلز پارٹی کا ہی مشہور ہوا ہے. دیکھیں نا 5 سال وہ حکومت میں بیٹھا رہا ہے. اب وہ ہنا ربانی کھر صاحبہ جو وزیر خارجہ رہی ہیں ان کے والد صاحب کے مقابلے میں کھڑا ہے. اب دیکھیں کیا بنتا ہے, چونکہ لوگ سارے اس کی طرف متوجہ ہیں, حلقے کے لوگ بھی اور ارد گرد کے بھی, بلکہ پورے پاکستان کی توجہ ہے اس حلقے کی طرف. اب دیکھیں اس سے رجحان کا پتہ چلے گا کہ بنتا کیا. بالکل پی کیو این صاحب بڑا بڑا دلچسپ مقابلہ ہے. بس یہی بدقسمتی رہی ہے جنید صاحب کہ میرے حلقے میں دلچسپی پیدا نہیں ہو سکی. خشک اور بے رنگ اور بور حلقہ. جی میں نے حالہ بڑی محنت کی کہ میرے حلقے میں دلچسپی پیدا ہو جائے ہلکی سی. میں نے تو الماس بوبی صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ ہی آگے میرے حلقے سے کھڑی ہو جائیں. آگے سے کہتی ہیں اڑیا کو اکل علی گل کر, ڈکیتاں دا علاقہ ہے تیرا, اتنے تو لوکی دن دیہڑے مجھ کھول کے لے جاندے نے تے میں عورت ذات اتنے کتے کر چلوں. یہ سب کچھ تھا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.